کہتے ہیں بغداد سے 3 دن کی مسافت پر ایک پرانا سا گاؤں تھا جسے لوگ صبرگاہ کہتے تھے۔ گاؤں خود بھی جیسے صبر کی مورت تھا، نہ شور نہ رونق نہ کوئی بڑا بازار۔ زندگی دھیرے دھیرے سانس لیتی تھی اور وقت گویا وہاں بیٹھ کر آرام کرتا تھا۔ اسی گاؤں کے ایک کونے میں مٹی کی دیواروں والا ایک پرانا سا گھر تھا جہاں زبیدہ خاتون رہتی تھی۔ ان کی عمر 70 کے لگ بھگ تھی، کمر تھوڑی جھکی ہوئی مگر آنکھیں ایسی کہ جیسے صدیوں کا بھید سنبھالے بیٹھی ہوں۔ وہ کم بولتی تھی مگر جب بولتی تو الفاظ نہیں تجربے بولتے۔ ان کے گھر میں ایک لکڑی کا صندوق تھا، کالا بھاری زنگ لگا ہوا۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس میں کیا ہے مگر ہر کسی کا دل چاہتا تھا کہ وہ دیکھے جانے۔ گاؤں کے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب اس صندوق کے بارے میں افواہیں اڑاتے۔ کوئی کہتا خزانہ ہے، کوئی کہتا کسی جن کا قید خانہ، کچھ کہتے یہ جادو ہے، کچھ کہتے یہ گناہ ہے۔ مگر زبیدہ خاتون ہر بار ایک ہی جملہ کہتی، یہ صندوق بند رہے نہ کھولا جائے، اور پھر وہ خاموش ہو جاتی جیسے اس کے بعد کہنا فضول ہو۔ لوگ وقت کے ساتھ اس راز سے اگتا گئے، بس یہ جانتے تھے کہ کچھ راز ہی اچھے ہوتے ہیں اور کچھ صندوق کھولو تو ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ان کی خاموشی میں ایک ایسی کشش تھی کہ ہر مسافر رک جائے، ہر سوال دم توڑ جائے۔ مگر ایک نوجوان ایسا بھی آیا جس نے نہ رکنا سیکھا تھا، نہ چپ رہنا، اور نہ ہی کسی بات کو یوں ہی مان لینا۔ اس کا نام قاسم تھا۔ وہ اجنبی تھا، ایک ہاتھ میں علم کا تھیلا، دوسرے میں دلیلوں کی تلوار۔ کہتا تھا وہ فلسفہ پڑھا ہے، منطق کا ماہر ہے، اور دنیا کے ہر بند دروازے کے پیچھے چھپی حقیقت جانے کا ہنر رکھتا ہے۔ جب قاسم نے اس صندوق کے بارے میں سنا تو وہ مسکرایا، ایک صندوق اور تم سب خوفزدہ؟ شاید یہ تمہاری کمزوری ہے، شاید تم سب جہالت میں خوش ہو۔ وہ بظاہر مہذب اور پڑھا لکھا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو عطو علم کی پیاس تھی۔ اس نے تانو دلائی اور چالاکی سے زبیدہ کو قائل کرنے کی کوشش کی مگر وہ چپ رہے۔ دنوں تک وہ ان کے گھر کے باہر بیٹھا رہا، کھایا پیا نہیں، یہاں تک کہ اس کی ضد زبیدہ کے دل کو چبھنے لگی۔ گاؤں والے اسے پہچاننے لگے، کچھ اس کا مذاق اڑاتے، کچھ اس کی ضد کو سراہتے۔ مگر قاسم کی نظریں صرف اس صندوق پر تھیں جو بند تھا، اور بند چیزوں سے وہ ہمیشہ الجھتا تھا۔ ایک صبح جب دھوپ ابھی نرم تھی، زبیدہ دروازے پر آئیں، اسے اندر بلایا اور کہا، صندوق کھولنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، مگر ایک بات یاد رکھو، جو چیزیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہی چیزیں ہمیں توڑنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ قاسم نے ہنستے ہوئے قفل کھولا جیسے یہ بس ایک کھیل ہو۔ صندوق کے اندر ایک پرانا پیلا پڑ چکا خط تھا، اور کچھ نہیں۔ قاسم نے خط نکالا، آنکھوں کے سامنے کیا اور پڑھنے لگا۔ جوں وہ پڑھتا گیا اس کے چہرے کی رنگت بدلتی گئی، لب لرزنے لگے، آنکھیں پھیل گئیں، اور آخرکار وہ خاموش ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ خط ایک سپاہی کا تھا، زبیدہ خاتون کے بیٹے کا، جو جنگ پر گیا تھا اور جس کے لاپتہ ہونے کے بعد کوئی خبر نہ ملی تھی۔ خط میں بیٹے نے ماں سے وعدہ کیا، اماں میں ضرور آؤں گا، اب کے قدموں میں سر رکھوں گا اور وہ صندوق کھولوں گا جسے اپنے میرے لیے بند رکھا ہے۔ جب میں آؤں تو یہ نشان ہوگا کہ بیٹا واپس آیا ہے۔ زبیدہ نے وہ خط 50 سال سنبھال کر رکھا، ہر دن ہر رات صرف ایک آس پر۔ وہ جانتی تھی کہ بیٹا شاید کبھی نہ آئے مگر امید مرنے نہ دی، اور اس صندوق کو بند رکھا، نہ خزانے کے لالچ میں نہ خوف میں بلکہ ایک وعدے کی حرمت میں۔ قاسم کے ہاتھ سے خط گر گیا، وہ زبیدہ کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ خاتون جو سب کی نظروں میں پراسرار، عجیب اور شاید تھوڑی سی پاگل لگتی تھی، دراصل ایک ماں تھی جو صرف ایک وعدے کے سہارے زندہ تھی۔ وہ صندوق دراصل اس کی امید تھی جو ہر صبح سورج کے ساتھ دوبارہ روشن ہوتی تھی اور ہر شام اندھیرے میں لپٹ کر بند ہو جاتی تھی۔ قاسم کو لگا جیسے وہ دنیا کے سب سے بڑے علم سے آشنا ہو چکا ہے، اور وہ علم کوئی کتاب، کوئی فلسفہ، کوئی دلیل نہیں تھی، بلکہ ایک ماں کا صبر، اس کی خاموشی اور اس کی وہ محبت تھی جو وقت کے ساتھ مٹی نہ ہو سکی۔ زبیدہ نے صرف اتنا کہا، اب تم جانتے ہو کیوں یہ صندوق نہ کھولا جائے؟ قاسم وہاں سے اٹھا، دھیرے دھیرے باہر نکلا جیسے کوئی مسجد سے نکلتا ہے جہاں اس نے خدا کی جھلک دیکھی ہو۔ وہ گاؤں کے نکڑ پر جا کر بیٹھ گیا اور ساری رات ایک ہی لفظ دل میں گونجتا رہا، ماں۔ صبح اس نے گاؤں کے بچوں کو بلایا اور انہیں علم، محبت اور صبر کی کہانیاں سنانے لگا۔ وہ شخص جو دلیلوں کا سوداگر تھا اب دعاؤں کا فقیر بن چکا تھا۔ صبرگاہ کے لوگ اب اس صندوق کو دیکھ کر افواہیں نہیں بناتے بلکہ دعائیں کرتے ہیں۔
बच्चे वहां खेलते हैं, नौजवान एहतराम से सर झुकाते हैं, और जब कोई मुसाफिर पूछता है ये संदूक क्यों बंद है, तो बूढ़े लोग कहते हैं बेटा ये बंद नहीं, ये मुकम्मल है, इसमें वो सब है जो दुनिया की किताबों में नहीं मिलता। कासिम अब कहानियां सुनाता है, पर हर कहानी का इख्तिताम एक माँ पर होता है, एक वादे पर और एक संदूक पर जो खुला तो सच्चाई बाहर आई, और सच्चाई हमेशा खामोश होती है। इस कहानी का कोई नारा नहीं, कोई जादू नहीं, कोई कला नहीं, सिर्फ एक सादा सी हकीकत है। कभी कभी बंद चीजें हमें सब कुछ सिखा देती है, और वो सच बस खामोशी में छुपा होता है।